بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ویلکم بیک ٹو این ادر بیوٹیفل ڈے اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو. یہ ہے سنڈے کا دن، یعنی آج ہی کا دن. صبح صبح نماز کے بعد کافی سارے ٹاسک میں نے سوچے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ آج یہ کام انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے ہیں، اور اب فری ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں آج ہی یہ ویڈیو کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے، تھوڑی سی موٹیویشن کے لیے. تو آج میں کچھ ڈیپ کلیننگ کرنے لگی تھی کچھ چیزوں کی، اور آج کپڑے مشین بھی لگانی تھی. 2-3 چکر مشین کے بھی تھے، ہاتھ سے بھی کچھ دھونے والے کپڑے تھے، اور میٹ شیٹ گندے ہوئے تھے. کچن کی یہ ٹوکریاں گندی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا کہ یہ 3-4 دن لگا کے جو تھوڑی بہت ڈیپ کلیننگ رہتی ہے گھر کی وہ میں کر لوں. بہت زیادہ نہیں کروں گی کیونکہ ابھی میری کنڈیشن بھی ایسی نہیں ہے اور سچویشن بھی ایسی نہیں ہے کہ میں کر سکوں، لیکن جو کام میں آسانی سے کر سکوں گی وہ انشاءاللہ لازمی کر لوں گی، کیونکہ انشاءاللہ ودن منتھ ڈلیوری ایکسپیکٹڈ ہے میری. تو پھر میری امی اور میری ساس امی دونوں تقریباً 10-15 دن میرے پاس انشاءاللہ رہیں گی. تو میں نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے اور ڈلیوری سے پہلے تھوڑے بہت کام نپٹا لیے جائیں، تاکہ ان کو پھر میرا گھر مینیج کرنے میں آسانی رہے اور گھر مینیج کرنے میں مشکل نہ ہو، اور مجھے بھی پھر بالکل ٹینشن نہ رہے. میں بھی ریلیکس ہو کے کچھ دن بالکل ریسٹ انجوائے کر سکوں دونوں ماؤں کے ہوتے ہوئے. تو اس لیے اب میں تھوڑی سی آج ڈیپ کلیننگ کرنے لگی تھی. تو میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں، اپنی یوٹیوب فیملی سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ آج میں کیا کیا کام کر رہی ہوں. یہ صبح نماز کے فوراً بعد تقریباً 7 بجے کا ٹائم ہے. میں 6 بجے اٹھی تھی. نماز قرآن پاک وغیرہ پڑھ کے میں نے سب سے پہلے مشین لگائی، اور پھر اس کے بعد میں کچن میں آ گئی. کچن کی یہ ٹوکریاں وغیرہ خالی کی جو واش کرنے والی تھیں، اور ان کو خالی کر کے اب میں صحن میں لے جاؤں گی. مجھے کھلی جگہ پہ کام کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور زیادہ کمفرٹیبل بھی فیل میں کرتی ہوں. اسی طرح ہی نا یہاں پہ اسلام آباد میں یہ 5 اور 7 مرلہ کے گھر میں یا تو چھوٹی چھوٹی موسٹلی 99.9% چھوٹی چھوٹی گیلریز ہی ہوتی ہیں جن میں آپ کو کپڑے بھی واش کرنے پڑتے ہیں، باقی بھی اس طرح کے آپ کو اپنے کام نپٹانے پڑتے ہیں. جب یہ گھر ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا کھلا گھر دے دینا جو کہ ہماری رینج میں بھی آ جائے، اور میں اس میں اپنی مرضی کے مطابق رہ بھی سکوں، کام بھی کر سکوں. اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. میں نے شاید کوئی 1-8 دفعہ دعا کی ہوگی اس سے، اور اس کے بعد میرے دل میں صرف وش تھی، لیکن یہ بھی تھا کہ ہم نے اپنے بجٹ کی طرف دیکھتے ہوئے گھر لینا تھا 5 یا 7 مرلے کا، لیکن یہ ہمیں 12 مرلے کا بہت اچھا رینٹ پہ گھر مل گیا. تو میرے ہسبینڈ کا یہ تھوڑا سا آؤٹ آف بجٹ تو تھا ہمارے لیے، لیکن پھر بھی میرے ہسبینڈ کو یہ دیکھ کر گھر کافی پسند آیا. صاف ستھرا سا تھا اور کافی کھلا سا تھا. تو اللہ نے ہمیں کھلا گھر دے دیا میری مرضی کے مطابق، کیونکہ پہلے بھی ساری زندگی شادی سے پہلے میں گاؤں میں رہی ہوں. گاؤں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت کھلے کھلے صحنوں والے گھر اور سارا کچھ. اور پھر میرے سسرال میں جو ہمارا مین گھر ہے ہم سب کا پرماننٹ گھر جس کو کہہ سکتے ہیں، جہاں میرے ساس سسر رہتے ہیں، وہاں بھی میں ان کے ساتھ 4 سال رہی ہوں. وہ بھی ماشاءاللہ ہمارا کافی بڑا گھر ہے اور کافی کھلا سارا. تو ہر چیز اسی طرح تو میں نے عادت تھی. تو میں نے اللہ سے یہی وش کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا چھوٹی سی گیلری والا گھر نہیں چاہیے جہاں پہ مجھے گھٹن گھٹن سی فیل ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے گھروں میں. اور اللہ تعالیٰ نے میری نیچر کو دیکھتے ہوئے اور میری وش کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسا ہی گھر دے دیا، کھلے سے صحن والا. یہ بھی گھر کا نقشہ ہی ایسا بنا ہوا تھا اچھا سا، لیکن ورنہ ادروائز ہمارے ایریا میں 12 مرلے کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی گیلریز ہی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. مطلب اس اسپیس کو انہوں نے رومز کے لیے یوٹیلائز کیا ہوا ہے. میرے گھر کے رومز بھی ماشاءاللہ کھلے ہیں اور سارا کچھ نقشہ بہت پیارا بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہر عورت کی ایسے وش پوری کرے، ہر عورت کو اس کا اپنا گھر دے، کیونکہ اپنے گھر کی حکمرانی کا خواب ہر عورت دیکھتی ہے، ہر عورت کی وش ہوتی ہے. اور ہر عورت ہی یہ چاہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو الگ گھر دے جس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کر سکے، جس میں صرف اسی کی مرضی چلے، اسی کی حکومت چلے. تو باقی سارے گھر کے جو معاملات ہیں وہ تو ہم میاں بیوی ہی الحمدللہ مینیج کرتے ہیں مل کے، لیکن گھر سنبھالنا سنوارنا یہ تو عورت کی ذمہ داری ہے، اور ہم عورتوں نے ہی یہ کام کرنے ہوتے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی حکومت کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جیسے پاکستانی حکومت کے لیے ساری پارٹیز لڑ اور مر رہی ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہیں، سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہم ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھے، بس ہمیں سکون سے اپنے گھروں میں رہنا نصیب کرے، ہمارے گھروں میں پیار، عزت، یہ ساری چیزیں قائم رکھے، اور سب کے دل کی خواہش پوری کرے، ساری عورتوں کو ان کا گھر نصیب کرے، آمین. اور آپ لوگوں کو میرے بیٹھنے کی پوزیشن سے ظاہر ہو رہا ہوگا کہ یہ کام اتنا سوکھا نہیں ہے، اسپیشلی لاسٹ منتھ میں لیکن میں کیا کروں، جو مجھ میں صفائی کا کیڑا ہے وہ مجھے کہیں بیٹھنے نہیں دیتا. حالانکہ میری امی اور میری ساس دونوں کے ریگولر مجھے کالز آتی ہیں، بلکہ دن میں 2-3 دفعہ بھی دونوں کی آ جاتی ہیں، اور مجھے وہ دونوں ہی ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ تم کام کو چھوڑ بھی دیا کرو، تمہارے ریسٹ کے دن ہیں، تم ریسٹ کیا کرو، اور یہ ساری چیزیں. لیکن یار یہ اپنے گھر کے کام ہم نے خود نہیں کرنے تو اور کس نے کرنے ہیں؟ ہم بالکل اگر ہم ہیلپرز پہ چھوڑ دیں گے کام تو پھر ہمارا گھر نہیں چل سکتا. اور ویسے بھی جس کو صفائی فوبیا ہو میری طرح، وہ تو بالکل بھی ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا، اور میں تو بالکل بھی نہیں بیٹھ سکتی. ویسے بھی حرکت میں ہی برکت ہوتی ہے. ابھی میں نے کہا کہ چلیں تھوڑی سی صفائی یہ 2-4 دن لگا کے اپنے گھر کی کر لوں گی، تو پھر میرے لیے 2-3 منتھ ایزی ہو جائے گا ذرا، پھر مجھے 2-3 منتھ ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ ڈیلیوری کے بعد وہ ریسٹ زیادہ ضروری ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی ریسٹ کر لوں گی. اور ویسے بھی بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، بار بار وہ اٹھ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تو اتنی پھر سکون اور تسلی سے میں صفائی کر بھی نہیں پاؤں گی جب تک وہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہوش نہیں آ جاتی یا پھر 2-4 منتھ میں زیادہ ٹائم اسی کے ساتھ اسپینڈ ہوگا، تو پھر مجھے صفائی کا ٹائم نہیں ملے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے ہی اب، کیونکہ بیٹی ماشاءاللہ 3.5 سال کی ہو گئی ہے، تو اب وہ نہیں تنگ کرتی، سوئی رہتی ہے 10-11 بجے تک. تو اس کے سوتے سوتے مجھ سے میکسیمم جتنا کام ہوتا ہے میری ٹرائی ہوتی ہے کہ سوتے سوتے کر لوں، کیونکہ پھر جب وہ اٹھ جاتی ہے پھر وہ ٹائم مانگ رہی ہوتی ہے کہ مما اب سارے کام چھوڑیں، موبائل چھوڑیں اور مجھے ٹائم دیں، میرے پاس آئیں، میرے ساتھ ریڈنگ کریں، رائٹنگ کریں، میرے ساتھ کھیلیں. اپنے بابا سے بھی وہ یہی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. تو پھر اس کے سوتے سوتے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنے بھی کام نپٹا سکوں میں نپٹا لوں صبح کی نماز کے بعد، تاکہ پھر سارا دن باقی کام بھی ہلکے پھلکے چلتے رہیں کوکنگ شوکنگ کے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو بھی تھوڑا بہت ٹائم دے سکوں. میرا بھی ان دونوں باپ بیٹی کی طرف دیکھ کے دل کر رہا ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد لیٹ جاؤں. آج کل سردیاں ہیں، ویسے بھی رضائیوں سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جب ہم پہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، ہم نے اپنے گھر چلانے ہیں، تو بس پھر چلانے ہیں. اس میں کسی کے سر کے اوپر احسان کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا سا اپنی نیند پہ، اپنے ریسٹ پہ کمپرومائز کر لیں گے تو ہمارے ہی گھر صاف رہیں گے، ہم ہی سکون سے رہ سکیں گے. اب میں نے یہ میٹ شیٹ بھی سارے دھو لیے تھے، ساری باسکٹس بھی دھو لی تھیں کچن کی، اور اس کے بعد پھر ہاتھ سے کچھ تھوڑے دھونے والے کپڑے تھے وہ میں نے دھوئے اپنی بیٹی کے، اور پھر اس کے بعد میں نے وائپر شائپر لگایا. مشین کے بھی 2 چکر کمپلیٹ ہو چکے تھے، وہ بھی تار پہ ڈال دیے. آخری چکر مشین میں ڈال کر پھر میں نے وائپر شائپر لگایا، صحن بھی صاف ستھرا سا ہو گیا. اور آج ویسے بھی سنڈے تھا، ہیلپر نے نہیں آنا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ چلیں صحن میں ساتھ گیلا تو ہو ہی گیا ہے تو وائپر بھی لگا لوں، وہ بھی ساتھ صاف ہو جائے. اور اس کے بعد پھر میں اندر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی. میری بیٹی اب تب تک اٹھ چکی تھی، یہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا. میں نے اس کو فیڈر بنا کے دیا، اور اس کے بعد یہ فریج، کیونکہ ہم لوگ بھاولپور سے دودھ منگواتے ہیں بوٹلز میں، ہمیں خالص دودھ پینے کی عادت ہے، تو اسلام آباد کا دودھ ابھی ہمیں راس نہیں آ رہا، پسند بھی نہیں آ رہا نا ہمیں، اس میں اسمیل فیل ہوتی ہے. ساری زندگی خالص چیزیں ہی یوز کی ہیں، تو اب ہم زیادہ اسی طرح کی چیزیں بھاولپور سے ہی منگواتے ہیں. تو یہ دودھ کی بوتلیں ختم ہوئی ہوئی تھیں، اور دودھ تھوڑا سا سپل ہوا تھا ایک جگہ پہ، تو فریزر تھوڑا سا گندا ہو رہا تھا. میں جاتے ہوئے اس کو فریج کو بند کر کے کھلا چھوڑ گئی تھی. میں نے کہا مجھے گھنٹہ ڈیڑھ لگ جانا ابھی صحن میں کام کرتے ہوئے، تب تک یہ جو ساری برف وغیرہ ہے نرم ہو جائے. اور آ کے پھر میں نے کہا کہ اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے فریج کو یہ کر کے ایک دفعہ بیٹھوں، اور اس کے بعد پھر ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں، کیونکہ ایک دفعہ بیٹھ گئے پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا کام کرنے کے بعد. اب میں نے فریج صاف کی، اور اس کے بعد یہ جو میں نے ٹاول اور ایک میری پرانی شرٹ ہے یہ رکھی ہوئی ہے، اسے میں فریج ہی صاف کرتی ہوں.
اس کے بعد یہ فریج میں نے اس کا نچلا حصہ صاف کر لیا. اس کے بعد اس کو فریج کو فی الحال ڈیپ کلیننگ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی اس کی اچھے سے صفائی کی تھی. صرف فریزر اوپر سے اس کی ایک شیلف صاف کرنے والی تھی وہ میں نے صاف کی. باقی فریج پہ ہلکا سا میں نے کپڑا لگایا اور جو نیچے فرش پہ پانی گرا ہوا تھا وہ صاف کیا. اس کے بعد جن دونوں کپڑوں سے میں نے صفائی کی تھی فریج کی ٹاول سے اور اپنی یہ پرانی شرٹ سے، ان کو میں نے تھوڑا سا پانی میں کنگال کے اور پھر ان کو باہر تار پہ پھیلا دیا کہ ابھی تقریباً 10 منٹ ٹوٹل لگے ہوں گے سارا کام کرنے میں. اور میرا یہ کام بھی کمپلیٹ ہو گیا. صبح 10 بجے تھے اور الحمدللہ آج کا جو مین ٹاسک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور میں بھی اب سکون سے سارا دن گزاروں گی. سنڈے کو اس طرح میجر بندہ ٹاسک کر لے تو پھر پورا ویک ذرا سکون سے گزر جاتا ہے اور سکون سے بس تھوڑی بہت ہی صفائی کرنے والی ہوتی ہے. اب مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.